سورۃ علق۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ اپنے رب کا نام لے کر پڑھیں جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو ایک لوٹھڑے سے بنایا۔ آپ پڑھتے رہیے، آپ کا رب بڑی عزت والا ہے جس نے قلم سے تعلیم دی، جس نے انسان کو دو چیزیں سکھائی جنہیں وہ جانتا نہ تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ رات کا خواب صبح کو روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلفت کا شوق ہوا۔ کئی دن غار حرا میں آپ گزار دیتے، کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے، جب ختم ہو جاتا تو پھر آ کر لے جاتے۔ آخر اچانک آپ کے پاس اس غار میں وحی آ گئی۔ پہلی وحی کا پہلا جو لفظ تھا وہ اقرا وحی تھا کہ پڑھیے۔ فرشتہ ظاہر ہوا، آپ سے کہنے لگا پڑھیے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں۔ پھر آپ نے مجھے اس قدر زور سے دبوچا کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی، پھر چھوڑ کر بولے پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں۔ پھر اس نے دوسری بار مجھے زور سے دبوچ کے مجھے اتنا دبوچا کہ مجھے دکھ محسوس ہونے لگا، پھر وہ چھوڑ کر بولے اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ آخر آپ نے یہ آیتیں یاد کر لی اور کانپتے ہوئے گھر آ کر کہنے لگے مجھے کپڑا ڈال دو۔ سخت جھاڑا محسوس ہو رہا تھا آپ کو، آپ پہ کپڑا ڈال دیا گیا۔ تھوڑی دیر میں کپاہٹ دور ہوئی اور ڈر جاتا رہا۔ آپ ختیجہ رضی اللہ عنہا سے بولے مجھے کیا ہو گیا تھا اور سارا واقعہ سنا کر فرمایا، کہا مجھے جان کا خدشہ ہے۔ بولی نہیں اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، نداروں اور محتاجوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نواز ہیں، مکارم اخلاق میں لوگوں کی اعانت کرتے ہیں۔ پھر آپ کو ورقہ کے پاس لے کر گئی۔ ورقہ ختیجہ کے چچا زاد بھائی تھے اور جہالت میں عیسائی ہو گئے تھے۔ عربی لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے۔ بوڑھے تھے اور نبینا بھی ہو گئے تھے۔ ختیجہ ان سے بولی بھائی جان ذرا اپنے بھتیجے کی بات تو سن لیں۔ ورقہ بولے تم نے کیا دیکھا؟ آپ نے تمام واقعہ سنایا۔ ورقہ نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آتا تھا۔ کاش میں تمہاری دعوت کے زمانے میں زندہ رہتا اور طاقتور ہوتا جب تم کو تمہاری قوم یہاں سے نکال دے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ضرور نکالے گی، کیونکہ تم جیسی رسالت جو نبی لے کر آیا لوگ اسی کے دشمن بن گئے۔ اگر مجھے تمہارا دن ہاتھ آ گیا تو میں تمہاری دل و جان سے پوری مدد کروں گا۔ تھوڑے دنوں کے بعد ورقہ فوت ہو گئے اور وہی بھی رک گئی۔ آپ وہی کے رک جانے سے رنجیدہ رہنے لگے تو کئی دفعہ آپ نے ارادہ کیا کہ پہاڑ کی چوٹی سے اپنے آپ کو گرا دے۔ جب کبھی ایسا ارادہ کرتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس سے آپ کو تسکین ہو جاتی اور دل ٹھہر جاتا ہے۔ اور پھر جب کچھ دنوں کے بعد آپ کو وہی کیا خیال آتا تو یہی ارادہ کرتے اور جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ کے پاس یہی جملہ دہراتے تھے۔ تو یہاں پہ شان نزول میں نے آپ کو اس صورت کو بتایا۔ غار حرا میں جب آپ خلوت میں رہتے تھے، خوابوں سے آپ کے اندر ایک تبدیلی آپ محسوس کرتے تھے اور آپ کو لگتا تھا کہ جیسے مجھے اس دنیا سے کٹنا ہے۔ تو وہاں پہ پہلی وحی کا پہلا جملہ اللہ کے جبرائیل نے علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آپ کو کیا سکھایا؟ اقرا، پڑھنے کا حکم۔ اسی لیے پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا اس کے لیے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اس کو دین کی طرف آنا، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں بھی بہت سی رکاوٹوں کا سبب بن جاتی ہے، اس کی جہالت لائی۔ اور پڑھنے کے لیے کہا کیا بسم ربک الذی خلق۔ پڑھنا کیا ہے؟ اپنے رب کی معرفت حاصل کرنی ہے، اس کا نام پڑھنا ہے، اس کو دل میں اتارنا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچے کو سب سے پہلے آپ اللہ سکھائیں، اللہ کے کلمات سکھائیں، صبح شام کی دعائیں سکھائیں۔ ہمارے ہوتا کیا ہے اٹھتے یہ ABCD، ٹھیک ہے یہ دنیاوی علم ہے، کوئی یہ نہیں کہ کفر ہے وہ، لیکن کیا ہمارے بچے اٹھتے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار اگر پڑھ سکتے ہیں تو صبح کی دعا کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہمیں لگتا ہے بہت چھوٹا ہے یہ صبح کی دعا نہیں پڑھ سکے گا، لیکن ہمیں یہ کیوں لگتا ہے کہ وہ گانا تو گا لیتا ہے،
جو بھی ایڈورٹائزنگ ٹی وی پہ آتا ہے اس کی نقل تو وہ اتار لیتا ہے. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, کیسے کیسے بچوں کا ٹیلنٹ ہے جو فیس بک پہ چڑھاتے ہیں یا نام شہرت حاصل کرنے کے لیے تو اپنے بچوں میں یہ بہت ڈال رہے ہیں دکھاوا, کہ جو کام بھی کرو دکھاوے کا کرو, فیس بک پہ ڈالو, یوٹیوب پہ ڈالو یا ٹی وی پہ آؤ تاکہ شہرت ہو. پیدائشی ہم ان کے اندر شہرت کا جذبہ پیدا کریں جو کہ سخت نقصان دہ چیز ہے. بہرحال موضوع سے ہٹ جائے گی بات. وہی بچہ جو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار سیکھ سکتا ہے وہ اللہ کا نام, اللہ کے کلمات اور صبح شام کی دعائیں کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ جی سورۃ علق ہے جو لیٹ پہنچے ہیں, سورۃ علق میں ہم پہنچے ہوئے. خلق الانسان من علق, اور کیا پڑھنا ہے, کیا سیکھنا ہے؟ جس نے انسان کو ایک لوتھڑے سے بنایا, اس رب کی معرفت حاصل کرنی ہے. اور آپ کا رب بڑا ہی کرم والا, بڑی ہی عزت والا ہے جس نے قلم سے تعلیم دی. قلم ایسی چیز ہے کہ لکھا ہوا علم کبھی ضائع نہیں جاتا. میں جو بول رہی ہوں آپ سن رہے ہیں, انشاءاللہ دل پہ اثر بھی ہو رہا ہوگا, لیکن دروازے سے گھر تک, گھر میں اتنے جمیلے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی آہستہ آہستہ انسان اس میں پھنس کے بھولنا شروع ہو جاتا ہے. لکھا ہوا علم ہمیشہ محفوظ رہتا ہے, چاہے آپ کی ڈائریوں میں ہے اور چاہے ہمارے جو اسلاف میں بزرگان دین گزرے ان کی لکھی ہوئی کتابیں, جنہوں نے قرآن جمع کیا, صحابہ کرام, پھر اس کے بعد احادیث جمع ہوئی جس میں بخاری, امام شافعی اور ان کے نام آتے ہیں. صدیاں گزر گئی ان کو دنیا سے گئے ہوئے, لیکن ان کا علم آج بھی محفوظ ہے اور ہم آگے اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں. تو قلم کی بہت اہمیت ہے. ہمیشہ اپنے پاس, آپ کے پاس ایک چھوٹی سی ڈائری اور ایک پین ضرور ہونا چاہیے آپ کے بیگ میں. آپ کہیں جا رہے ہیں, کسی جگہ بیٹھے, کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں, کوئی اچھی بات سوچتے ہیں, آپ فوراً لکھ لیں. سوچ سکتا ہے ہر انسان, لیکن ہمارے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا لکھنا. آپ لکھ دیں, وہ ڈائری پہ لکھ دیں, سٹار بنا دے, ڈیٹ ڈال دے, اتنا ہی لکھ دے کہ میں فلاں جگہ بیٹھی میں نے یہ محسوس کیا, مجھے فلاں جگہ بیٹھ کے یہ اچھا نہیں لگا, مجھے یہ بیٹھ کے یہاں پہ اپنے ملک میں یا اپنے اس ادارے میں یہ کمی محسوس ہوئی. وہ لکھی ہوئی چیزیں محفوظ رہتی ہیں اور وہ آنے والی نسلیں بھی جب ڈائری پڑھتی ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے کس حد تک ہمارے لیے ورث تھے یا ہمارے لیے کیا سوچتے تھے. اور کوئی آپ کو اقوال ملے, کوئی حدیث ملے, کوئی اچھی بات ملے, اس کو لکھ لے. آخر لکھا وہی ہے تو آج تک ہم تک پہنچ رہا ہے نا. جس میں بھی جہاں بھی لکھا جاتا ہے, پتہ نہیں کس نے کب کہا تھا, کبھی ہم کسی کے نام کے ساتھ منسوخ کرتے تھے, کبھی کسی کے, سوائے حدیثوں کے حدیثیں جو اس پہ کام ہوا ہے, لیکن ایک اچھی بات آپ تک پہنچ جاتی ہے. علم الانسان ما لم یعلم, جس نے انسان کو وہ چیزیں سکھائی جنہیں وہ جانتا نہیں تھا. تو علم کبھی دل میں ہوتا ہے, کبھی زبان پر ہوتا ہے, کبھی تحریر کی گرفت میں آ جاتا ہے. سو علم کی 3 قسمیں ہو گئی, ایک ذہنی, لفظی اور رسمی. رسمی اور ذہنی اور لفظی کو لازم ہے, لیکن ذہنی اور لفظی رسمی کو لازم نہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ کا لفظ ذہنی اور جو رسمی علم ہے, اگر اس کو آپ نے لفظ لکھنے میں نہ لایا, اس کو لفظ میں نہ تحریر کیا تو وہ گیا. تو اس لیے لکھا کریں, لکھا ہوا ہمیشہ محفوظ رہتا ہے. قَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ. واقعی انسان اتراتا ہے کیونکہ اپنے آپ کو مالدار دیکھتا ہے. اے انسان یقین مان, تجھے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. بھلا تو نے اسے بھی دیکھا جو بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ بھلا بتا تو صحیح, اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو, کیسے خبر نہیں کہ اسے اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر یہ باز نہ آیا تو سچ مچ ہم اس کی چوٹی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے جو جھوٹی اور گناہ گار ہے. پھر یہ اپنے مجلس والوں کو بلا لے, ہم دوزخ پر تعینات فرشتوں کو بلا لیں گے. دیکھو اس کا کہنا کبھی نہ ماننا اور سجدہ کرتا رہنا اور اللہ کے نزدیکی ڈھونڈتے رہنا. مال پہ ناز کرنا انسانیت کے لائق نہیں. قابل انسان, اللہ سے ڈرنے والا انسان کبھی اس ظاہری مال پہ نہیں اتراتا. اترانے والے کو اللہ نے سرکش اور مغرور کہا ہے, کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے کہ میں فارغ البال ہوں, خوشحال ہوں, صاحب مال ہوں, تو متکبر بن جاتا ہے. پھر اللہ کا ڈر اس کے دل سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اسی کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ واقعی انسان اپنے مال کو دیکھ کے اترانے لگ جاتا ہے. اور پہلی چیز جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد جی اٹھنے کا عقیدہ آہستہ آہستہ کہ پیچھے چلا جاتا ہے. عقیدہ اندر تو رہتا ہے ہاں مرنا, لیکن وہ ایک زبانی اور رسمی بن کے رہ جاتا ہے.
ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو حریص، عالم اور دنیا دار کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، لیکن دونوں برابر نہیں ہیں۔ عالم حرص سے مہربان، اللہ کی مہربانی میں اس کا اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور دنیا دار کا سرکشی میں۔ پھر دنیا دار کے بارے میں یہ آیت پڑھی اور عالم کے بارے میں پڑھی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے علماء ہی ڈرا کرتے ہیں، اللہ کے بندے ہی ڈرا کرتے ہیں۔ پھر یہاں پہ ابو جہل کی مذمت کی گئی، اس کے بارے میں آیتیں اتری، اور آیت الذی کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری، جو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے پاس نماز پڑھنے پہ دھمکی دیا کرتا تھا۔ پہلے تو اللہ نے بہترین طریقے سے سمجھایا کہ تو جنہیں بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روک رہا، اگر یہی سیدھی راہ پر ہوں، ان کی عبادتیں اللہ کی مرضی کے عین موافق ہوں اور انہی کی باتیں پرہیزگاری پہ مبنی ہو، تو انہیں نماز پر دھمکانے اور اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے روکے تو کیا اللہ کے غضب کا حقدار نہ ہوگا اور تیری بدبختی میں کچھ شبہ نہیں رہے گا۔ یہاں سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو دیندار ہیں، دین کے کاموں میں مصروف ہیں، جن کا اوڑھنا بچھونا ہی اللہ کی رضا ہے اور اس کے احکامات ہیں، اور قرآن کو ہر گھر ہر دل تک پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ان کو ستانا، ان کو تنگ کرنا، ان کی راہ میں روڑے اٹکانا یا ان کی انسلٹ کرنا، ان کا مذاق اڑانا، ان کے بارے میں رائے زنی کرنا، کیا انسان کو گناہ کا موجب نہیں قرار دیتا؟ اگر مرنے سے پہلے زندگی میں وہ توبہ نہ کرے تو کیا اللہ کے غضب کا حقدار نہیں وہ ہوتا؟ کیونکہ جو وہ کر رہے ہیں اپنی رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، انہوں نے حلیہ ویسا بنایا، لباس ویسا اپنایا، اخلاق ایسے اپنایا، کردار ایسے اپنایا، کس کے لیے؟ رب کے لیے۔ تو جس رب کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس رب ہی کے کام کو آپ مذاق کا اگر نشانہ خدا نخواستہ بنائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوں گے۔ دوسرا کہ آپ اللہ کے گھر سے گرائے آفتہ اور نیک آدمی کو روکنے والے نہیں ہیں، یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو اس کی نالائق حرکتوں کی خبر ہے اور وہ اس کی نامعقول باتیں سن رہے ہیں، کیا یہ اللہ کی سزا سے نڈر ہے؟ یعنی ایک چیز تو یہ کہ غضبناک ہوگی اللہ، دوسرا اس کو یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ وقت ہے، سوچو کیسی باتیں کر رہے ہو، کیا پروپیگنڈے کر رہے ہو اور کیا گھر میں بیٹھ کے پلاننگ کر رہے ہو۔ اللہ نے جھڑک کے فرمایا کہ یہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آیا اور اس سرکشی سے نہ رکا تو قیامت دن اس کی پیشانی کے بال گھسیٹ کر اسے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بدبخت کی پیشانی ہے، جھوٹے کی پیشانی ہے اور گناہگار کی پیشانی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں ایک پاس نماز پڑھے تھے، ادھر ابو جہل وہ بڑھاتا ہوا گزرا کہ کیا میں نے تجھے یہاں نماز پڑھنے سے روکا نہیں، اور گستاخی سے پیش آیا۔ آپ بھی تیزی سے جواب دیتے تھے تو کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس مرتبے پر تم مجھ سے آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ کیا خبر نہیں کس شہر میں میرے ماننے والے پھیلے ہوئے ہیں؟ اس پر یہ آیتیں اتری۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ تو یہ اپنے آدمیوں کو بلا لیتا تو اسے فوراً عذاب کے فرشتے پکڑ لیتے۔ یعنی کیا کہتا تھا؟ لگتا ہے کہ مجھے ساروں کو اکٹھا کر کے سند و زبانیہ اپنے ان کو بلانا پڑے گا اور مل کے تیرے ساتھ برا سلوک کرنا پڑے گا۔ تو کہا گیا کہ اگر یہ بلا لیتا تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا چاہتا تو پھر عذاب کے فرشتے اس کو پکڑ لیتے اور بری اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا۔ کلا لا تطیعوا واسجدوا واقترب، دیکھو اس کا کبھی کہنا نہ ماننا اور سجدہ کرتے رہنا اور اللہ کے نزدیکی ڈھونڈتے رہنا۔ سورۃ قدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر۔ شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً ہم نے قرآن شب قدر میں اتارا۔ معلوم ہے شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور ارواح اپنے رب کے حکم سے ہر کام سر انجام دینے کو اترتے ہیں۔ یہ رات سلامتی والی ہے اور صبح صادق ہونے تک رہتی ہے، یعنی سلامتی والی ہی رہتی ہے۔ شب قدر کو شب مبارکہ بھی کہتے ہیں۔ سورۃ دخان میں ہم نے پڑھا انا انزلناہ، ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں اتارا۔ شب قدر مرتبے والی رات بھی کہلاتی ہے،
سورۃ بقرہ میں نے پڑھا شہر رمضان الذی، یعنی ماہ رمضان جس میں اللہ نے قرآن اتارا، اور یہ قرآن شب قدر میں اترا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ کا قول ہے قرآن لوح محفوظ سے ایک ہی دفعہ پہلے آسمان پہ اترا اور بیت العزت میں رکھا گیا، پھر حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا۔ چونکہ شب قدر جلیل القدر اور عظیم رات ہے، اس کی عظمت اور قدر کا اس سے اندازہ لگائے کہ اس میں قرآن سراسر جو ہدایت اور رحمت ہے وہ اتارا گیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شب قدر کی عظمت اور فضیلت کی خبر نہیں، یعنی آپ کو کہہ کہ ان کی امت کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتنی بہترین رات ہے۔ سب سے زیادہ تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات کی عبادت کا ثواب ہزاروں مہینوں کی عبادت کے بہتر ہے۔ ایک دفعہ رمضان کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ماہ رمضان آ گیا، یہ برکت والا مہینہ ہے، اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے، اس میں جنت کے دروازے کھولے اور جہنم کے بند کر دیے جاتے اور شیطان باندھ کر ڈال دیے جاتے، اس میں ایک رات 1000 ماہ سے بہتر ہے، جو اس سے محروم رہا وہ خیر و برکت سے محروم رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے ثواب اور یقین کے ساتھ شب قدر میں عبادت کی، اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تاک راتوں میں اس کو آپ کو پتہ ہے ڈھونڈنے کی فضیلت ہے، لیکن آخری عشرے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اہل علم جیسے اعتکاف بیٹھتے ہیں 10 دن، آپ ان 10 راتوں کی بھی عبادت کر سکتے ہیں، یہ کوئی بدعت میں نہیں آتا۔ آخری عشرے کی رات کی عبادت، دن کے روزے، دعائیں، ہر چیز کی فضیلت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ رمضان جا رہا ہے، قرآن بھی آپ دیکھیں آخری ہم الحمدللہ پارہ پڑھے ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھا کرے جوانی بھی جا رہی ہے، یہ بھی تو دیکھا کرے صحت بھی جا رہی ہے، اور یہ بھی تو دیکھا کرے کہ عمر بھی جا رہی ہے۔ دل تھوڑا افسردہ ہوتا ہے کہ اتنا مبارک مہینہ آیا، پا نہیں سکے، ہم حق ادا نہیں کر سکے، کتنی بھی کوشش کر لیں، جتنے اس کے بینیفٹ ہے نا، جتنی اس کے اندر آپ یوں کہہ لیں کہ کئی پہاڑ کے پہاڑ سونے کے پڑے ہیں، آپ کتنا اٹھائیں گے بتائیں؟ کیا کچھ بھریں گے؟ اٹیچی بھریں گے، ٹرنک بھریں گے، پیٹیاں بھریں گے، سارا ٹبر لگ جائے گا، پورا گھر بھر لیں گے، پھر بھی پہاڑ، پھر آپ کا دل ہوگا پہاڑ کسی طرح میرے گھر آ جا، پتہ چلے گھر ہی چھوٹا ہے، تو حسرت رہ جائے گی نا کہ اتنے بڑے بڑے سونے اور ڈائمنڈ کے اور چاندی کے پہاڑوں کے انبار، اور میرے پاس اتنی کیپیسٹی تھی، تو اتنی زیادہ اس کی برکتیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے وہ برکتیں ہمارے نصیب میں لکھتے۔ لیکن بتانا یہ میں آپ کو چاہ رہی ہوں کہ اصل یہ مہینہ آپ کو 11 ماہ کی پریکٹس، پلاننگ اور ایکسرسائز کے لیے دیا جاتا ہے، یہی سوچ کے اگلے 11 ماہ اسی طرح گزاریے گا جس طرح آپ نے رمضان گزارا، کیونکہ رمضان تو جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جوانی بھی جا رہی ہے، آپ کی صحت بھی جا رہی ہے، اور عمر بھی جا رہی ہے، اور مدت مہلت بھی جا رہی ہے، کم ہو رہی ہے۔ ہر آنے والا دن آپ کے لیے کم ہوتا جاتا ہے، آپ کے پاس شارٹ ٹائم رہ گیا، شارٹ ٹائم رہ گیا، سلیبس تیار کر لیں، تیاری کر لیں، دن قریب آ رہے ہیں، پیپر قریب آ رہے ہیں، اور پھر جیسے دی اینڈ ٹائم از فنش، ایک منٹ میں فرشتہ سامنے آتا ہے۔ جن کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، لاسٹ بھی میں دیکھ رہی تھی جن کی اچانک موت ہوتی ہے، ان کی موویز عبرت کے لیے دیکھتی ہوں کہ میں ہر وقت تیار ہوں، تو وہ کھلاڑی ریسلنگ میں دوسرے کو گراتا ہے، گرانے کے بعد کھڑا ہوتا ہے، جو اس کی کیفیت، جو اس کے دم نکلنے کی، روح نکلنے کی کہ میرا اپنا دم گھٹ گیا، وہ ایسے لگتا ہے کسی کو دیکھ رہا ہے کہ لوگ اس کو کر رہے ہیں، سارے اس کو، لیکن اس کی آنکھیں کسی کی طرف ٹھہری ہوئی تھی۔ جب وہ فرشتے آ جائیں گے نا، پھر تو مرنے والے کو پتا ہوگا، اب چاہے ڈاکٹر بلا لو، چاہے لے کے ایمبولینس میں بھاگو، اب واپسی نہیں، کیونکہ ان کا کام ہی آ رہا آپ کو لینے آنا ہے، جو واپسی کے لیے وہ آتے ہی نہیں، واپسی کے لیے ان کو آنا ہو تو آئیں گے ابھی نا۔ تو ہر رات لیلۃ القدر ہے اس ایمان والے کے لیے جو تہجد کے لیے اٹھتا ہے، لازماً اٹھیے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مہندی کی راتوں میں ہم اٹھ جاتے ہیں نا، اوپٹن کی راتوں میں ہم اٹھ جاتے ہیں، ڈھولکی کی راتوں میں 2:30-3 کیسے بجتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اس وقت قلبہ کیوں نہیں ہوتا نیند کا، اس وقت کام کیوں نہیں یاد آتے، کیونکہ اس وقت شیطان کا اٹیک ہوتا ہے، اس نے مزین کیا ہوتا ہے۔ لیکن جب رحمان کی بات آتی ہے، جب قرآن کی بات آتی ہے، ہمیں نیند بھی آتی ہے، جھونکے بھی آتے ہیں، کام بھی یاد آ جاتا ہے، ٹائم بھی نہیں بچتا۔ آپ اپنی زندگی کو اس طرح بنا لیں کہ آپ کی پورا سال ہی روزوں کی طرح گزرے۔ ہر کوئی صلاۃ التسبیح روزوں میں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نماز نہیں ایک فرض ہے یا واجب کا درجہ رکھتی ہے، اس کی ایک فضیلت ملتی ہے۔ روزوں ہی میں کیوں، روزوں کے جمعے میں کیوں،
سارے سال کیوں نہیں، سال میں مہینے میں ایک دن کیوں نہیں، ہفتے میں ایک دن کیوں نہیں؟ سوار اور جمعرات کے روزے کی اتنی فضیلت ہے، وہ کیوں نہیں؟ جمعوں کی اتنی فضیلت ہے، مساجد میں دیکھیے گا نا، آج والے جمعے میں آپ کو جگہ نہیں ملے گی، اور عید کے بعد والے جمعے میں شائیں شائیں کرتی مسجد ہوں گی، 4 بندے کھڑے ہوں گے، خوش نصیب تو پھر وہی ہوں گے نا جو 4 وہاں جا کے کھڑے ہیں۔ خیر ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی رحمتوں کو روکنے والے؟ وہ رب پتہ نہیں کس کو کتنا نواز دے۔ ایک عام سی ضمنی سی بات ہے کہ پھر نمازی کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو نزول ملائکہ باعث و خیر و برکت ہوتا ہے، یعنی اس مبارک رات میں کثرت سے فرشتے اترتے ہیں، کیونکہ بڑی برکت والی رات ہے، اور فرشتے برکتوں اور رحمتوں کے مواقع پر اترتے ہیں۔ مثلا قرآن کی تلاوت کے موقع پہ اترتے ہیں، ایسی جگہ پہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، ہر وقت فرشتوں کا نزول رہتا ہے۔ ذکر کی مجلس کو گھیر لیتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر درس و تدریس ہو رہا ہوتا ہے، وہاں کی دعا اسی لیے رات نہیں جاتی، اور وہاں اسی لیے سکون اور تسکینت ملتی ہے، دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں ایسی جگہوں پہ۔ اور طلباء کی عظمت کے لیے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتی ہے۔ جو طالب علم نکلتا ہے نا قرآن سیکھنے سکھانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ اس کے پاؤں کی مٹی اور جہنم کی گرد کبھی جمع نہیں ہوگی۔ اتنی فضیلت ہے کہ ایسے پاؤں کو کبھی جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا۔ جو علم سیکھنے کے لیے نکلتے رہے اسی میں ان کی موت ہو گئی۔ فرشتے رات بھر سلامتی کی دعائیں مانگتے ہیں، سونے والوں کے لیے نہیں، کن کے لیے؟ سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرشتے اترتے ہیں، نمازیوں کے پاس سے گزرتے ہیں اور ان کے لیے برکتوں کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم حدیث اس سے ہمیں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر آخری عشرے میں ہے، جس نے 10 راتوں کی ثواب کی نیت سے عبادت کی، اللہ نے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ اور ان میں شب قدر طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات آتی ہے، اس لیے 10 راتوں میں کر لیں، انشاءاللہ آپ کے نصیب میں، ہمارے نصیب میں وہ گھڑیاں ضرور ہوں گی۔ شب قدر کی دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، میرے گناہ بھی معاف فرما۔ اسے یاد کرنے سے ہر نماز کے بعد پورا سال بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ بس روزے ختم دعا بھی ختم، اس کو پکا یاد کرنا۔ حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر مجھے شب قدر مل جائے تو کیا پڑھوں؟ تو آپ نے کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ان 10 راتوں میں اپنے رب سے رو رو کے گڑا گڑا کے معافی مانگنا، سب کچھ مانگے، سب کچھ مانگنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ لیکن سب سے بہترین چیز، سب سے ہماری ضروری چیز وہ ہے بخشش کی دعا۔ ضد لگا کے مانگے، رو کے مانگے، جیسے بچے نہیں مانگتے، بچوں سے کہتے ہیں نا جب مانگو تو بچوں کی طرح مانگو، وضو جوانوں کی طرح کرو، عبادت بوڑھوں کی طرح کرو، عاجزی، مسکینی، ذلت، رکنی، بالکل کندھے جھکائے ہوئے جیسے مرے جا رہے ہیں، آپ اتنے خشوع خضوع سے کریں۔ اسی لیے کہا جاتا نا کہ اللہ کے کاغذوں میں آپ کہاں ہیں، اللہ آپ کو کتنا پیارا، آپ دیکھ لیں نماز آپ کی کیسی ہے، نماز ہی میں پتہ چل جاتا نا۔ اور مانگے بچوں کی طرح، گڑ گڑائیں، روئیں، اس رب سے کیا جھجک جو دیتا ہی وہ ہے، داتا ہی وہ ہے، وہ اسی وہ ہے۔ بچہ اتنا تنگ کرتا ہے، اتنا اڑ جاتا ہے کہ انسان کچن میں جاتا ہے تو پیچھے پیچھے ماما پلیز، ماما پلیز، ماما پلیز، بندہ سے جھڑکتا ہے، کتنا ڈانٹتا ہے، بعض تھپڑ بھی لگا دیتا ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ مارے ڈانٹے نکلوانا کام کرنے مائی سے، اور دینا مجھے مائی نے ہے، اور ماں کی اجازت کے بغیر مجھے کوئی نہ دے گا نہ میں لے سکوں گا۔ ایون اسے یہاں تک بھی پتا ہوتا ہے کہ پاپا بھی نہیں دیں گے جب تک ماما اوکے نہ کرے۔ پھر آ جاتا ہے اچھا ماما پلیز تھوڑی دیر کے لیے، کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے بندہ اریٹیٹ ہو کے غصے میں آ کے کہہ کے تنگ آ کے کہ آخر ماں کے اس کو دو، میرا یہ پیچھا چھوڑ۔ بچے کی طرح مانگے، گڑ گڑائے، جس طرح ایک بچہ نہیں فریاد کرتا، اور بندے کو ترس بھی آ جاتا ہے، بس بھائی اتنا ترس رہا ہے چلو اس کو دے دوں، اس طرح روئے، اس طرح فریاد کریں، اور کیا کریں فریاد، اللہ ہمیں بخش دے۔ اللہ اس رات کی برکتوں سے ہم سب کو اللہ معاف کر دے۔ سورۃ بینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔
شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اہل کتاب کے کافر اور مشرک رکے رہنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس کوئی ظاہر دلیل نہ آ جائے، یعنی اللہ کا رسول جو انہیں پاکیزہ صحیفے پڑھ کے سناتا ہے جن میں ٹھیک ٹھیک احکام ہے۔ اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد بھی اختلاف میں پڑے گا، یعنی یہ حکم تھا کہ اللہ کی عبادت کریں اور دین کو اسی کے لیے ایک طرفہ ہو کے خالص کریں، نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں، یہی درست اور مستقیم دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی 71 اور عیسائی 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب جہنمی ہوں گے، صرف ایک جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا جنتی کون سا فرقہ ہوگا؟ فرمایا جس پہ میں اور میرے اصحاب رسول ہوں گے۔ آپ کو دے دیا گیا کرائٹیریا، آپ کو دے دیا گیا سمپل کہنے، اس پہ اگر آپ پورے اترتے ہو تو انشاءاللہ آپ جنت الفردوس کے ہم وارث بنیں گے انشاءاللہ۔ یقیناً اہل کتاب کے کافر اور مشرک جہنم کی آگ میں ہوں گے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بدترین مخلوق ہے۔ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہترین مخلوق ہے۔ ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشگی والے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش ہوا، یہ اللہ سے خوش ہوگی، یہ ہیں اپنے رب سے ڈرنے والوں کے لیے۔ بہترین مخلوق اور ان کا حسن انجام بتایا گیا۔ مخلصوں کا بیان ہے جو سچے دل سے مان لا کر سرگرم عمل رہے کہ ان کا انجام خیر و برکت والا ہے، یہ دنیا میں بہترین اور قابل رشک ہے۔ اس آیت سے استدلال لیا جاتا ہے، یعنی دلیل لی جاتی ہے کہ مومن فرشتوں سے بھی افضل ہے، کیونکہ یہاں پہ مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کی۔ قیامت کے دن انہیں نیک عملوں کا بہترین صلہ ملنے والا، یہ ہمیشگی والی سدا بہار گلزار ملیں گی جن میں خوبصورتی کے ساتھ نہریں جاری ہیں۔ وہاں آب رواں کا سماع ہوگا، قابل دید، وہاں پہ نعمتیں ہوں گی، عیش ہوں گی، نہ وہاں جدائی ہوگی، نہ وہاں بہاریں ختم ہوں گی، نہ وہاں عیش ختم ہوں گے، نہ ان سے چھینے جائیں گے۔ اللہ ان سے خوش ہوگا اور وہ اللہ سے۔ اللہ کی رضا کا مقام جنت کی بہاروں سے بھی زیادہ دل خوش کن اور حوصلہ افزا ہوگا۔ یہ وہاں خوش ہوں گے، کیوں نہ خوش ہوں، کیونکہ ان پہ اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی، جھوم جھوم کر ابر ان کے اوپر آئے گا۔ پھر فرمایا یہ ثواب، یہ نعمتیں، یہ بہاریں انہیں نصیب ہوگی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اور دنیا میں اسی طرح عبادت کیا کرتے تھے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کیا میں تمہیں بہترین مخلوق نہ بتاؤں؟ صحابہ بولے ضرور بتائیے۔ فرمایا یہ وہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی کہ جہاد کا اعلان ہوتے ہی کود کر اس میں سوار ہو جاؤں۔ کیا میں تمہیں بہترین مخلوق نہ بتاؤں؟ بولے ضرور بتائیے۔ فرمائے جو اپنی بکریوں کے ریوڑ میں ہے، وقت پر نماز پڑھتا ہے اور مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے۔ کہا میں تمہیں بہترین مخلوق نہ بتاؤں؟ صحابہ بولے ضرور بتائیے۔ فرمایا وہ جس نے اللہ کے نام پہ سوال کیا جائے، فرمایا یہ وہ ہے جس سے اللہ کے نام پہ سوال کیا جائے اور کچھ نہ دے، بدترین سوری۔ تو بہترین کون سی مخلوق ہے؟ ایک تو وہ جو جہاد کے لیے جدوجہد کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، اور دوسرا وہ جو کہ اپنے کاروبار زندگی میں بھی ہر وقت نماز کی فکر کرتا ہے، اور بدترین مخلوق وہ ہے کہ جب اللہ کے نام پہ اسے سوال کیا جائے تو وہ روک لے۔ سورہ زلزال۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کچھ پڑھائیے۔ فرمایا سورہ زلزال پڑھ لو، انہیں یاد کر لو۔ فرمایا الف لام را والی 3 سورتیں یاد کر لو۔ بولا بوڑھا ہو گیا ہوں، حافظہ ٹھیک نہیں، زبان موٹی ہے۔ فرمایا ہاں میم والی صورتیں یاد کر لو۔ پھر اس نے حسب صاحب کا جواب دیا۔ فرمایا تسبیح سبح جو ہے وہ صورتیں یاد کر لو۔ پھر اس نے یہی جواب دیا۔ کہا کچھ جامعہ سورت سکھا دیجیے۔ آپ نے اسے سورت زلزال سکھا دی۔ یاد کرنے کے بعد بولا اس کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، میں اس پر زیادتی نہیں کروں گا۔ پھر جب جانے کے لیے پیٹھ موڑی تو آپ نے فرمایا یہ کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا، اسے لوٹا کر میرے پاس لاؤ۔ واپس آیا تو فرمایا مجھے بقرہ عید منانے کا حکم ہے۔
اللہ نے یہ دن مسلمانوں کی عید کا دن مقرر کیا. بولا اگر میرے پاس قربانی کے لیے جانور نہ ہو مگر دودھ دینے والی بکری ہو جو کسی نے مجھے دودھ پینے کے لیے دی ہو تو کیا میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں. تم اس دن اپنے بال، ناخن اور مونچھیں کٹوا لو اور زیر ناف کے بال مڈوا لو، یہی اللہ کے نزدیک تمہاری قربانی ہو جائے گی. زلزال پڑھنے والے کو آدھی قرآن کا ثواب ملتا ہے. اب یہ نہیں کہ قرآن آدھا پڑھ کے آدھا چھوڑ دیں کہ ہم نے زلزال ہی پڑھنی ہے، صرف اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے. شروع اللہ کے نام سے جوڑا، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جب زمین ہلا ماری جائے گی اور وہ اپنے بوجھ نکال پار کرے گی اور انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا، اس دن زمین اپنی ساری خبریں ظاہر کر دے گی کیونکہ اس کے رب نے اسے حکم دیا ہوگا. جس دن لوگ برگندہ ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں کہ جس نے ذرا بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرا بھر بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا. قیامت کے قریب خوفناک زلزلہ ہوگا، زمین کے اندر بھی حرکت پیدا ہوگی اور خوفناک بھونچال آئے گا اور پھر زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ جتنے لوگ اس کے اندر کے نفع سود پھونکنے کی وجہ سے سور میں جب پھونک ماری جائے گی ساری باہر نکل آئے گی، سب کچھ باہر نکال کے رکھ دے گی. ایون کہ اس کے اوپر جتنے زیور جو کچھ بھی تھا سب ڈھیر پھینکے پڑے ہوں گے تاکہ انسان دیکھ لے کہ میں اس کے پیچھے بھاگتا رہا. حدیث میں کہ زمین سونے چاندی کے ستون یعنی اپنی جگہ کے ٹکڑے اگل دے گی. قاتل کہے گا میں اس کے لیے قتل کیا، قطع رحمی کی، میں نے اس کے لیے گناہ کیا. چور کہے گا میں نے اس کے لیے ہاتھ کٹوایا. پھر سب اسے چھوڑ دیں گے اور اس میں سے کچھ بھی نہیں لے سکے گی کیونکہ زلزلہ اتنا تیز ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. تو انسان حیران ہوگا بس یہ اس دن کے لیے میں سارا کچھ کرتا رہا. یعنی انسان کو زمین کا یہ انقلاب حیرت میں ڈال دے گا کہ زمین کو کیا ہوا، ٹھہری ہوئی تھی، کبھی ہلتی نہیں تھی، میں اس پہ آرام سے چلتا تھا، اب اسے کیا ہو گیا، اتنا بھونچال، اتنا تیز زلزلہ، ایسا لگتا ہے کہ پھٹ جائے گی. حیران پریشان ہو کے اسے دیکھے گا اور آخر یہی زمین فنا ہو جائے گی، اس کی جگہ نئی زمین نیا آسمان آ جائے گا اور سب اپنے سچے معبود اور واحد القہار کی عدالت کے ٹہرے میں کھڑے ہو جائیں گے. اور وہ کیوں الہ ماری جائے گی، وہ کیوں اپنی خبریں اگلے گی، کیونکہ اللہ نے اس کو حکم دیا ہوگا. اور جب اللہ حکم دے گا تو زمین تو انکار نہیں کرے گی، وہ تو اپنے رب کے حکم کے آگے سرکشی نہیں کرے گی کہ اللہ میرے پہ اتنے بندے ہیں، اتنے رہ رہے ہیں، چھوٹے بچے، بوڑھی لوگ ہیں، یہ جانور ہیں. اس نے تو اللہ نے کن کہنا، زمین نے فیکون ہو جانا ہے. انسان سے بھی یہی مطلوب ہے نا. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا کہ آپ بیویوں میں اس طرح بیٹھے ہوتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، اذان ہوتی تھی وہ اس طرح چل پڑتے تھے گویا ہمیں جانتے ہی نہیں. یہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ملتی ہے. اس دن زمین ہر شخص کا ہر عمل بھی دکھا دے گی، خلوت اور جلوت کی تمام باتیں بھی کھول دے گی، چھپی کھلی تمام بہائیوں سے پردہ اٹھا دے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے فرمایا جانتے ہو زمین کیا خبریں دے گی؟ صحابہ بولے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں. فرمایا ہر مرد عورت کے عمل بتا دے گی کہ اس پر فلاں نے فلاں دن فلاں وقت فلاں عمل کیا. سو زمین سے احتیاط برتو، یہ تمہاری ماں کے قائم مقام ہے، تمہارے ہر برے عمل کی قیامت کے دن خبر دے دے گی. طبرانی کی روایت ہے. یعنی اس سے اس کے رب نے لوگوں کے عمل پوچھے تھے اور اسے بولنے کی اجازت دی تھی، اس لیے اس نے سارے واقعات کھول دیے کیونکہ اس کو آرڈر ہی اللہ کے حکم کا آیا تھا اور اس نے سب کچھ کھول دیا. سب سے زیادہ جو ضروری یہاں چیز ہے کہ ذرہ برابر نیکی کو بھی انسان اپنی دیکھ لے گا اور وہاں جزا پائے گا، اور ذرہ برابر برائی کو بھی وہ دیکھ لے گا اور وہاں اس کی سزا پائے گا. سو ایک مسلمان کو یہ 2 ذرے کافی ہو جانی چاہیے. کسی نیکی کو حقیر نہ جانے حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ وہاں انسان ایک ایک نیکی کے لیے ایک دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، اور کسی برائی کو حقیر سمجھ کے، چھوٹا سمجھ کے، ہلکی سمجھ کے نہ کرے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کہ اگر کسی جگہ سارے لوگ جمع ہوں اور سارے اپنی اپنے حصے کی ایک ایک لکڑی لائیں اور وہاں سے جمع کریں اور جب آگ لگائیں تو وہ بہت بڑا الاؤ بن جاتا ہے. اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو کر آگ بن جاتے ہیں اور انسان کو جلا دیتے ہیں. جہاز کے بھی بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک چھوٹا سا سراغ بہت بڑے جہاز کو ڈبو دینے کے لیے کافی ہوتا ہے. تو گناہ چھوٹا یا بڑا، صغیرہ اور کبیرہ نہیں ہوتا، گناہ ہوتا ہے.
جس کا نافرمانی کی جا رہی ہے، جس کے لیے حکم عدولی کی جا رہی ہے، اس ذات کو سامنے رکھنا ہے۔ ہر گناہ سے منع کس نے کیا؟ اللہ نے، اور ہر نیکی کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اسی لیے حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم نیکیاں قدر کرنے پہ قادر نہیں ہو تو کم از کم گناہ تو چھوڑ سکتے ہو نا۔ ٹھیک ہے، پیسہ نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، ظرف نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، صحت نہیں ہے، نہیں نیکیاں بڑھا پا رہے، عبادت بھی زیادہ نہیں ہو رہی، بیماری نے آن گھیرا ہے، مشکلوں نے، کچھ لوگوں کو نان نفقہ کمانے کے لیے سارا دن محنت مزدوری کرنی ہے، وہ عبادت نہیں کر سکتے، نئی نیکیوں میں بڑھوتری کر سکتے، تو گناہ سے تو رک سکتے ہیں نا۔ گناہ کے لیے تو پیسے کی ضرورت نہیں، وقت کی ضرورت نہیں، صلاحیت کی ضرورت نہیں، عمر کی ضرورت نہیں، جوانی کے لیے ضرورت نہیں، زبان کو کنٹرول کرنا ہے، ہاتھ پیر کو کنٹرول کرنا ہے، تو ذرا برابر نیکی بھی جو لے کر آئے گا اس کو وہاں جزا ملے گی، اور ذرا برابر جو کمی بھی لے کے آئے گا، گناہ بھی لے کے آئے گا، اس کی بھی اس کو سزا ملے گی۔ آج کے بعد آپ نے اپنے ذروں کی حفاظت کرنی ہے۔ میں جب یہ پڑھتی ہوں نا تو سونے کو کٹوانے جائے نا، انگوٹھی کام کروائے تو ذرہ بھی اتر آئے نا تو آپ کو کاغذ میں لپیٹ کے دے دیتا ہے، یہ آپ کا سن، آپ کے نہ رکھ لو، میں نے کیا کرنا ہے، آپ ایک دم لے لیتی ہے۔ قدر ہے نا ذرے کی، معاشرے کی کتنی قدر ہے، معاشرے سے کتنا فرق پڑتا ہے آپ کے ریٹ میں۔ معاشرہ بھی ہم اس کو نہیں دینے کو تیار، ہم کہتے پورا حساب کرو، کہتے جی آپ کے اتنے معاشرے بچ گئے، کتنے اتنے 1000 بنتے، اتنے 100 مجھے دے دیں۔ اسی طرح ذرہ نیکی کو چھوٹی سی چھوٹی بھی ہے نا، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، بلکہ چھوٹی نیکیاں زیادہ آسان ہیں، اور نیکیاں کر کر کے آپ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو بس آپ نے آج کے بعد اپنی زندگی میں 2 ذروں کی حفاظت کرنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کامیاب کریں گا۔ سورۃ عادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموريات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشہید وانه لحب الخیر لشدید۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہانپ کر دوڑنے والوں کی، اب یہ کس کی قسم کھائی گئی؟ ان گھوڑوں کی جو اپنے مجاہد کو لے کر ہانپتے رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں۔ پھر ٹاپ مار کر آگ نکالنے والوں کی، یعنی جب یہ دوڑتے ہیں تو ان کے پیروں سے شعلے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اتنا تیز بھاگتے ہیں کہ جو چنگاریاں اٹھتی تھی نا ریت کی تو اس میں روشنی پیدا ہوتی تھی، لگتا تھا کہ ان کے پیروں سے شعلے نکل رہے ہیں۔ پھر صبح صبح حملہ کرنے والوں کی، رات کے بعد صبح کے ٹائم جنگ ہوتی ہے تو یہ مجاہدوں کو لے کے اپنی پیٹھ پہ بٹھا کے صبح صبح دشمنوں پہ دھاوا بول دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں پہ صبح صبح حملہ کیا کرتے تھے، اگر اذان سنتے تو حملے سے رک جاتے ورنہ حملہ کرتے۔ اب ان کی قسم کھائی گئی، یعنی گھوڑوں سے اپنے مالک کی اطاعت سیکھیے کہ کس طرح وہ ہر وقت اپنے مجاہد جو اس کی پیٹھ پہ بیٹھ کے اللہ کے حکم کے لیے لڑنے نکلتا ہے تیار رہتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں نہ گھبراتے ہیں، اور دوڑ لگاتے ہیں، اور جو لشکر ہوتا ہے دشمنوں کا اس میں جا گھستے ہیں۔ گھوڑا کبھی ڈرتا ہے؟ سپیڈ سے جاتا ہے۔ گھوڑے کی بہت فضیلتیں پیچھے ہم اپنی کلاسوں میں سارا پڑھ چکے، یعنی دشمن میں گھس کر مار کاٹ کرنے والے گھوڑوں کی قسم، مجاہدوں کی گھوڑے کی قسم کھا کے اللہ نے یقین دلایا انسان بڑا نہ کر رہا ہے، بے حد نہ شکر ہے، انتہائی احسان فراموش ہے، رب کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔ ابو امامہ کہتے ہیں نہ شکرہ آپ ہی کھاتے، غلام کو نہیں کھلانے کو دیتا، یتیموں مسکینوں کو نہیں دیتا، یہ اس کی ناشکری ہے۔ یہ خود انسان اپنی ناشکری پہ کا اقراری ہے، اور ناشکری اس کے افعال اور اعمال سے ٹپکتی ہے، یعنی بہت زیادہ ملا ہوا ہے، بہت کم رائے خدا میں دیتا ہے اور زیادہ روک لیتا ہے، یہ بھی اس کا ناشکرہ پن ہے۔ اور اللہ سے ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ دے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور خود مال پہ تو بہت ہی حریص ہے نا، مال اسے بڑا پیارا ہے، تبھی تو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا۔ اللہ کی راہ صرف مجاہدین یا گھوڑے یا توپے یا ٹینک خریدنا ہی تو نہیں ہے نا، فی سبیل اللہ سارا اللہ کا راستہ ہے، اس کے دین کے کام کے جتنے طریقے ہیں وہ اللہ ہی کا راستہ ہے، اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جتنے مساکین محتاج ان کی اگر خیر خواہی کی جائے تو سارا اللہ ہی کا راستہ ہے۔ جو بھی آپ رائے خدا دیتے ہیں، نیت آپ کی اللہ کی رضا ہوتی ہے، اس کی مخلوق کی مدد آپ کرتے ہیں، میرا رب کر سکتا ہے، لیکن ہم جیسے گناہگاروں خطاکاروں کے گناہ جھاڑنے کے لیے وہ ہمیں وسیلہ بناتا ہے،
اسی کی بھی دی ہوئی دولت اسی کی راہ میں لگا رکھے، اکڑ کس چیز کی؟ اس کے ہم محتاج، اس کی لگائی ہوئی سانس، اس کی لگائی ہوئی آواز، اس کے لگایا ہوا وقت، اس کی لگائی ہوئی عمر، ہر چیز اسی کی، اس پہ بھی پھر وہ اجر بھی دے رہا ہے۔ بس میں آپ کے پاس امانت رکھواؤں اور آپ امانت میری واپس کریں اور میں اس کو بہترین انعام دوں، آپ کے نہیں میرا فرض بنتا تھا؟ آپ میری پڑوسا نے آپ کہیں جا رہی تھی، میں نے آپ کی امانت کی حفاظت کی، میں کہوں گی نہیں مجھے خوشی ہوئی، میں اب میرا مال آپ کے پاس محفوظ رہا، میں پرسکون واپس لوٹی اور میں آپ کو انعام دے رہی ہوں۔ میرا رب اپنی دی ہوئی چیز اس کو جو کہ ہم صحیح طرح لوٹاتے بھی نہیں واپس، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اتنا اجر دے رہا ہے۔ تو مال سے اللہ کی رضا ڈھونڈیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اذا بعثر ما افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا اسے وہ وقت نہیں معلوم جب قبروں سے مردے اٹھا کر کیے جائیں گے؟ وحصل ما فی الصدور، اور دلوں کے راز کھولے جائیں گے۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، تیرا رب اس دن سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ نے مال کی نفرت اور آخرت کی رغبت دلانے کے لیے مرنے کے بعد آنے والی وحشت اور قیامت کی دہشت یاد دلا کے فرمایا کہ انسان کو معلوم نہیں کیسے نازک وقت پہ جب مردے قبر سے اٹھائے جائیں گے اور انسان کفن پھاڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، اس وقت دلوں کے راز کھول دیے جائیں گے اور چھپائی جانے والی باتیں منظر عام پہ آ جائیں گی۔ اس روز رب العالمین لوگوں کے ایک ایک عمل سے واقف ہوگا، ابھی بھی واقف ہے، وہاں بتائے گا، جتلائے گا، ان کا پورا بدلہ دے گا۔ اللہ کسی پہ بھی ذرا بھی ظلم نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے اگر آپ کو مال، صلاحیت، وقت دیا ہے تو یہ اپنی آخرت بنانے کے لیے دیا، اس کو استعمال کر کے اپنی آخرت بہترین کر لیا۔ سورۃ قاریہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو في عیشة راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ کھڑکھڑانے والی، کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ معلوم ہے کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ جس دن لوگ پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ بنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، پھر جس کے عمل چھپ جائیں گے وہ خاطر خواہ عیش میں ہوگا، یعنی پلڑے اس کے، اور جس کے عمل اٹھ جائیں گے اس کا ٹھکانہ حاویہ۔ معلوم ہے حاویہ کیا ہے؟ تیز آگ ہے۔ کاریہ، حاقہ، تامہ، ساخہ، غاشیہ سب قیامت کے نام ہیں۔ قیامت کی اہمیت اور اس کے حول بیان کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ کاریہ کو جانتے ہو؟ پریشان کن دن ہے جس دن لوگ میدان حشر میں رواں اور سرگرداں پھر رہے ہوں گے اور اس دن معاملے پھر کیے جائیں گے۔ جہنم کی آگ دنیاوی آگ سے 70 گنا تیز ہے، یعنی سخت گرم آگ ہے۔ حاویہ کا اس کی گود، فامہ اس کی ماں آگ ہوگی۔ یہاں ذرا سی تکلیف ہو نا، بچہ ماں کی گود میں جا سر دیتا ہے، کوئی بڑا بھائی بہن میں مارنے لگے بھاگ کے گھس جاتا ہے، باپ ڈانٹنے لگے تو ماں کی گود میں، ماں ڈانٹنے لگے تو باپ کی گود میں۔ وہاں کہا کہ ساروں کو ایک ہی گود میسر ہوگی اور وہ آپ کی گود ہوگی، اسی کی طرف بھاگ کے جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی آگ سے تم استعمال کرتے جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلانے کو تو یہی کافی تھی۔ فرمایا جہنم کی آگ اس سے 69 حصے زیادہ تیز ہے، اور آپ کا فرمان ہے ہر حصے کی گرمی تمہاری آگ جیسی ہے۔ یہاں جہنم کی آگ کی خوبیاں بتا رہی ہیں۔ تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70ویں اجزاء میں سے ہے، اور یہ بھی 2 دفعہ پانی میں ڈبوئی کی، پھر اس قابل ہوئی کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ بڑی لمبی حدیث ہے کہ جب اس کو رکھتے تھے پہاڑ پہ، جب دنیا بنائی، یہ چیٹتی ہوئی کاٹتی ہوئی اتنی تیز تھی شدت، زمین کو کراس کرتی ہوئی دوبارہ جہنم میں پہنچ جاتی۔ پھر اس کو کتنے پانیوں سے دھویا گیا، ٹھنڈا کیا گیا، بجھایا گیا، تب یہ زمین پہ رکھنے کے قابل ہوئی۔ تو کہا جانتے ہو تمہاری آگ کی جہنم کی آگ کے مقابلے میں کیا حقیقت ہے؟ جہنم کی آگ تمہاری آگ کے دھوئے سے 70 گنا زیادہ سیاہ ہے۔